السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2704 کی تفسیر نازبیوں نے بہت ہی غلط کی ہے۔ میں آپ کو اس کو سمجھاتا ہوں۔ قسم اللہ کی، جب حسن بن علی رضی اللہ عنہما معاویہ کے مقابلے میں پہاڑوں میں لشکر لے کر پہنچے تو عمرو بن عاص نے کہا، جو معاویہ کے مصیر خاص تھے، تو عمرو بن عاص نے کہا کہ میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو اپنے مقابل کو نیست و نابود کیے بغیر واپس نہ جائے گا۔ عمرو بن عاص کہہ رہے ہیں معاویہ سے۔ اب معاویہ کی پھٹنے لگی۔ معاویہ نے اس پر کہا، اور قسم اللہ کی وہ ان دونوں اصحاب میں سے زیادہ اچھے تھے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ علی سے تو ہم کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا تھا، اور دوسرا اصحاب کون ہے معلوم نہیں، لیکن ان لوگوں سے ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا تھا جتنا حسن سے پہنچنے والا ہے۔ وہی میں نے کہا نا، پھٹنے لگی۔ دونوں اصحاب میں زیادہ اچھے تھے کہ اے عمرو، اگر اس لشکر نے اس لشکر کو یا اس لشکر نے اس لشکر کو قتل کر دیا یا اس نے اس کو قتل کر دیا، یعنی دونوں میں سے کسی، دونوں طرف کے ہی لوگ قتل ہوں گے، تو لوگوں کے امور کے میرے ساتھ کون ذمہ داری لے گا؟ یہ گدھے پن والی باتیں ہیں، بیوقوفوں والی۔ حالانکہ وہ بیوقوف تھا نہیں، اس نے سب کو بیوقوف بنایا تھا، لیکن یہ بیوقوفانہ باتیں ہیں۔ میرے ساتھ کون ذمہ داری لے گا؟ ابے تو اپنے معاملے کا خود ذمہ دار ہے، دوسرا کون ذمہ دار ہوگا؟ میرے ساتھ کون ذمہ داری لے گا؟ لوگوں کی بیوہ عورتوں کی خبر گیری کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمہ دار ہوگا؟ لوگوں کی آل اولاد کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمہ دار ہوگا؟ کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا تیرے علاوہ، تو خود اپنا ذمہ دار ہے۔ لوگوں کی آل اولاد کا ذمہ دار کون؟ آخر معاویہ نے حسن علیہ السلام کے یہاں قریش کی شاخ بنو عبد شمس کے 2 آدمی بھیجے۔ اب دیکھو، اب سنتے جاؤ۔ 2 آدمی بھیجے، عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر بن قریظ۔ آپ نے ان دونوں سے فرمایا، حسن بن علی کے یہاں جاؤ اور ان کے سامنے صلح پیش کرو، ان سے اس پر گفتگو کرو اور فیصلہ انہی کی مرضی پر چھوڑ دو، کیونکہ ہم سے تو کچھ ہو نہیں سکتا، ہم تو لاچار ہو گئے ہیں، فیصلہ انہی کی مرضی پہ چھوڑ دو۔ چنانچہ یہ لوگ آئے اور آپ سے گفتگو کی اور فیصلہ آپ ہی کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ حسن بن علی نے فرمایا، ہم بنو عبد المطلب کی اولاد ہیں اور ہم کو خلافت کی وجہ سے روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی عادت ہو گئی ہے، یعنی صدقہ وغیرہ بہت کرتے تھے، بہت صدقہ کرتے تھے۔ عیش و آرام کی خرچے کی عادت نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی لوگ غلط تاثر دیتے ہیں لوگوں کو، دیکھو کتنے لالچی تھے، اپنے لیے نہیں، صدقہ کرنے کے لیے ان کی عادت ہو گئی تھی، اس کے لیے پیسے کی ضرورت تھی۔ لیکن وہ کون سا پیسہ؟ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5واں حصہ ملتا تھا اور چاروں خلیفہ کے دور میں وہ خمس سے نکالا جاتا تھا اہل بیت کے لیے، یہ اس پیسے کی بات ہو رہی ہے، خمس کی۔ اور ہمارے ساتھ یہ لوگ ہیں، یہ خون خرابہ کرنے میں طاق ہیں، بغیر روپیہ دیے ماننے والے نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگے، معاویہ آپ کو اتنا اتنا روپیہ دینے پر راضی ہیں اور آپ سے صلح چاہتے ہیں، فیصلہ آپ کی مرضی پر چھوڑا ہے اور آپ سے پوچھا ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ ان دونوں قاصدوں نے کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ حسن نے جس چیز کے متعلق بھی پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، یعنی چاہے جتنی شرط لکھوا لو، کوरा کاغذ دے دیا مہر لگا کے معاویہ نے کہ چاہے جتنی شرط لکھوا لو، ہمیں پورا کرنا ہی نہیں ہے۔ اور وہی ہوا تھا، خمسے کے علاوہ کون سی شرط پوری کی ہے؟ پہلی شرط تو یہ تھی کہ خلافت تم کسی کو سپرد نہیں کرو گے، انہوں نے وعدہ خلافی کی، اور وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہوتا ہے۔ منافق کی 3 علامتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ 3 علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، بخاری شریف میں حدیث ہے۔ یہ تینوں صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، کوئی بھی شرائط پوری نہیں کی اس نے سوائے خمسے کے۔ وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے،
ان کو مجبوراً یہ وہ شرط پوری کرنا پڑا. باقی ایک بھی شرط، جتنی بھی شرطیں لکھی تھی وہ سب میرے پاس ہیں، ایک بھی شرط پوری نہیں کی اس نے. آخر آپ نے صلح کر لی. پھر فرمایا میں نے ابو بکرہ سے سنا تھا. اب حسن رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابو بکرہ سے سنا تھا. یہ وہ ابو بکرہ ہیں جو جماعت کھڑی دیکھ کے دروازہ ہی سے جو ہے رکوع پہ چلے گئے تھے اور چلتے ہوئے آ کر شامل ہو گئے تھے صف میں. یہ وہ ابو بکرہ ہیں. میں نے ابو بکرہ سے سنا ہے، وہ بیان کرتے ہیں تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے سنا ہے. اور حسن بن علی رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی حسن رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی حسن رضی اللہ عنہ کی طرف، اور فرماتے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید اس کے ذریعے اللہ تعالی مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا. دو گروہوں کے، دو فریق نہیں کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو گروہ، یعنی دو گروہ جو آپس میں لڑ رہے تھے. ایک شیعان علی تھا اور ایک شیعان معاویہ. ان میں کتنے ہزار لوگ قتل ہوئے ہیں. ان لوگوں کو قتل و غارت گری سے بچایا ہے حضرت حسن نے صلح کر کے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے صلح کر کے دعوت کا کام آگے بڑھایا. کفار سے جب صلح ہو سکتی ہے تو معاویہ تو باغی تھا، اس سے صلح کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب یہ کہنا کہ انہوں نے خلافت سونپ دی تو مسلمانوں کی جان زیادہ عزیز تھی، خلافت سے بڑھ کے تھی. وہ دیکھ چکے تھے کتنے لوگ مر چکے ہیں، مسلمانوں کی جان زیادہ عزیز تھی، اس لیے خلافت کو انہوں نے قربان کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاویہ اس کا حقدار تھا. اور اس پر فضیلت حضرت حسن کی ثابت ہو رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے کہ میرا یہ بیٹا دو گروہ میں صلح کرائے گا. اس پہ فضیلت حضرت حسن کی ہے، معاویہ کی نہیں ہے. اور نہ ہی معاویہ کا باغی پن ختم ہوتا ہے اس بات سے کہ خلافت اس کو دے دی. خلافت کے بدلے میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی جان بچایا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے. اس پر بھی فضیلت حضرت حسن کی بنتی ہے.